اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج 21 اپریل ہے اور 21 اپریل اقبال کا، مفکر پاکستان کا، شاعر مشرق کا یوم وصال ہے، اور اسی عنوان سے میں نے ایک قطعہ کہا تھا جو اسلام چینل کی مناسبت سے تھا کہ اسلام چینل کی ہے یہ دیرینہ روایت، اسلام چینل کی ہے یہ دیرینہ روایت، کرتے رہیں ہمیشہ اردو کی حمایت، کرتے رہیں ہمیشہ اردو کی حمایت، بیاد اقبال ہو یا ہو یوم پاکستان، بیاد اقبال ہو یا ہو یوم پاکستان، ہم پر مشاعرے کی ہوتی رہے عنایت، ہم پر مشاعرے کی ہوتی رہے عنایت۔ اسی مناسبت سے بزم سخن نے آج مشاعرے کا انعقاد کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کچھ ہی دیر بعد ہماری فون لائنز کھل جائیں گی اور ہم آپ کی کالز بھی لے سکیں گے، لیکن آج ہماری کالز کچھ محدود رہیں گی اس حوالے سے کہ ہم چاہیں گے کہ اگر ہم اقبال کا دن منا رہے ہیں، اقبال کی یاد منا رہے ہیں، تو اگر کوئی بھی شاعر حضرات یا کوئی شخص بھی اگر اپنی کوئی بات ان کے حوالے سے کہنا چاہے، شعر میں یا نظم میں یا غزل میں، تو مختصراً وہ ہم سے ضرور ہم کلام ہو سکتا ہے اور ہم اس کو ضرور آن ایئر لیں گے۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے مشاعرے کے مہمانوں کی طرف اور آپ کو تعارف کراتے ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں، نوجوان نسل کے نمائندے ہیں، منفرد لب و لہجے کے شاعر ہیں، بہت زبردست اور بلند پایہ وکیل بھی ہیں، وکالت بھی ان کا پیشہ ہے، جناب انجم شہزاد صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ اردو کے علاوہ پنجابی میں بھی شعر کہتے ہیں، 16 کتابوں کے مصنف ہیں، تقریباً ہر طبع آزمائی انہوں نے کی ہے، ہر صنف میں، اردو کی ہی پنجابی کی بھی، جناب امجد مرزا امجد صاحب۔ شکریہ جی، بہت بہت۔ ناظرین، ہجرتوں کے امین ہیں، کافی ہجرتیں کی ہیں، ہر ہجرت انہوں نے جھیلی ہے، دیکھی ہے، ادبی حوالوں سے ایک بہت بڑا نام ہے، ہماری خوش نصیبی ہے ہمارے درمیان موجود ہیں جناب رشید حسین منظر صاحب۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسے کہ مشاعرے کی روایت ہے اور سب سے پہلے مشاعرے کے ناظم کو ہی اپنی غزل گوش گزار کرنی پڑتی ہے اور سارے تنقید کے نشتر سہنے پڑتے ہیں، تو میں نے بحکم سرکار اور ایک غزل کہی ہے اقبال کی حوالے سے، کوشش کی ہے، تو توجہ چاہوں گا کہ ملت کا افتخار بڑھایا ہے آپ نے، سبحان اللہ، ملت کا افتخار بڑھایا ہے آپ نے، ذہنوں کا انتشار گھٹایا ہے، ملت کا افتخار بڑھایا ہے آپ نے، ذہنوں کا انتشار گھٹایا ہے آپ نے، اور مردہ پڑی ہوئی صدیوں کی قوم میں، کیا بات ہے، مردہ پڑی ہوئی صدیوں کی قوم میں احساس زندگی کا جگایا ہے آپ نے، مردہ پڑی ہوئی صدیوں کی قوم میں احساس زندگی کا جگایا ہے آپ نے، اور آسان کر دیا ہے قاری کے لیے قرآن، آسان کر دیا ہے قاری کے لیے قرآن، شعروں میں آیتوں کو سجایا ہے آپ نے، آسان کر دیا ہے قاری کے لیے قرآن، شعروں میں آیتوں کو سجایا ہے آپ نے، اور دے کر تصور تقسیم ہندوستان، دے کر تصور تقسیم ہندوستان، مسلم کو اہل وطن بنایا ہے آپ نے، کیا بات ہے، بہت اچھا، مسلم کو اہل وطن بنایا ہے آپ نے، اور شاید کسی قابل ہو یہ شعر کے، بھٹکے ہوئے ہر ایک پرندے کو قوم کے، بھٹکے ہوئے ہر ایک پرندے کو قوم کے، شاہی لقب سے پاس بلایا ہے، شاہین کا بہت اچھا استعمال کیا، ماشاءاللہ، بھٹکے ہوئے ہر ایک پرندے کو قوم کے، شاہی لقب سے پاس بلایا ہے آپ نے، بہت اچھا شعر، اور اس کا مقطع ہے کہ بزم سخن میں آج جلا کر شمع اقبال، بزم سخن میں آج جلا کر شمع اقبال، کچھ تو خلش قرض چکایا ہے، ماشاءاللہ، بزم سخن میں آج جلا کر شمع اقبال، کچھ تو خلش قرض چکایا ہے آپ نے، ملت کا افتخار بڑھایا ہے آپ نے، ذہنوں کا انتشار گھٹایا ہے آپ نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی، میں نے کہا تھا کہ بھٹکے ہوئے ہر ایک پرندے کو قوم کے، بہت اچھا، بھٹکے ہوئے ہر ایک پرندے کو قوم کے،
شاہی لقب سے پاس بلایا ہے آپ کیا بہت اچھے بہت یہ نظر اقبال تھی ناظرین، اور کوشش کی تھی کہ کچھ کیا جائے اقبال کے جو خواب تھے ان کی تعبیر کو تو ہم صرف شرمندہ کر سکیں، شرمندہ تعبیر تو شاید نہیں کر سکے. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ کبھی دوبارہ گفتگو ہوگی. لیکن اگر آپ لوگ اجازت دیں تو 4 شعر اور پیش کرنا چاہوں گا. غزل کے اشعار ہیں کچھ، اور کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں سے شیئر کر سکوں. سارے بزرگ بیٹھے ہیں اور میرے تو سارے سینئر ہیں. تو دل کو کسی کی چاہ نے برباد کر دیا، واہ، دل کو کسی کی چاہ نے برباد کر دیا، چھوٹے سے ایک گناہ نے برباد کر دیا. دل کو کسی کی چاہ نے برباد کر دیا، چھوٹے سے ایک گناہ نے برباد کر دیا. وہ مجھ کو چاہنے کا سبب ڈھونڈتے رہے، وہ مجھ کو چاہنے کا سبب ڈھونڈتے رہے، یا مجھ کو ان کی چاہ نے برباد کر دیا. وہ مجھ کو چاہنے کا سبب ڈھونڈتے رہے، یا مجھ کو ان کی چاہ نے برباد کر دیا. اور صابر تھا میں بلا کا اور تھا بھی حق پرست، صابر تھا میں بلا کا اور تھا بھی حق پرست، شوقی بھری نگاہ نے برباد کر دیا. صابر تھا میں بلا کا اور تھا بھی حق پرست، شوقی بھری نگاہ نے برباد کر دیا. اور ہچکی نے زور پکڑا کبھی دل نے آہ کی. کوشش کی زبان کہ ہچکی نے زور پکڑا کبھی دل نے آہ کی، یادوں کی اس نباہ نے برباد کر دیا. ہچکی نے زور پکڑا کبھی دل نے آہ کی، یادوں کی اس نباہ نے برباد کر دیا. اور خواہش مچل پڑی کہ کروں عشق بے پناہ، خواہش مچل پڑی کہ کروں عشق بے پناہ، جب عشق بے پناہ نے برباد کر دیا. خواہش مچل پڑی کہ کروں عشق بے پناہ، جب عشق بے پناہ نے برباد کر دیا. اور اس کا مقطع ہے کہ، اور ایک دعا بھی ہے کہ رحمت کی آس تھی سو خلش کر گیا گناہ، رحمت کی آس تھی سو خلش کر گیا گناہ، ورنہ شب سیاہ نے برباد کر دیا. کیا بات ہے، بہت اچھے، بہت ورنہ شب سیاہ برباد کر دیا. رحمت کی آس تھی سو خلش کر گیا گناہ، رحمت کی آس تھی سو خلش کر گیا گناہ، ورنہ شب سیاہ نے برباد کر دیا. کیا بات، ماشاءاللہ خالش بھائی، یہ تو بہت شکریہ، بہت اچھا، کیا بات. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور یقیناً آپ سراہ بھی رہے ہوں گے ہماری اس محفل کو آگے بڑھاتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ آج ماشاءاللہ ہمارے درمیان کافی اچھے شعراء کرام موجود ہیں، تو میں درخواست کروں گا جناب شہزاد انجم صاحب سے، انجم شہزاد صاحب سے، کہ وہ ہم سے کچھ گوش گزاری کرے، کچھ ہمیں سنائیں اور کچھ ہم سے بات کرے غزل کی زبان میں یا نظم کی زبان میں. ضرور سر. بیاد اقبال پہلے میں کچھ اشعار جی بالکل پڑھوں گا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، واہ واہ واہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، واہ 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 واہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، واہ واہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. کیا بات. اور ایک اور شعر ان کی نظر ہے کہ سجدوں کے عوض فردوس ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں، سجدوں کے عوض فردوس ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں. کیا بات ہے، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ. تو اس کے بعد میں آپ کو ایک دو کتاب پیش کرتا ہوں کہ میں اپنے خون سے دیے کو جلا بھی سکتا ہوں. بہت اچھا مصرع، واہ واہ واہ. میں اپنے خون سے دیے کو جلا بھی سکتا ہوں، اور اگر تو چاہے تو تجھ کو بھلا بھی سکتا ہوں. واہ واہ. اگر تو میں اپنے خون سے دیے کو جلا بھی سکتا ہوں، واہ واہ. اور اگر تو چاہے تو تجھ کو بھلا بھی سکتا ہوں. میرا نصیب ہے کھونا میں جس کو پاؤں گا، میرا نصیب ہے کھونا میں جس کو پاؤں گا، اور کھو دیا ہے جسے کھو کے پا بھی سکتا ہوں. کیا بات ہے، کیا حوصلہ ہے جناب. کھو دیا ہے جسے سچا جذبہ ہے، واہ واہ، کھو کے پا بھی سکتا ہوں. واہ واہ. ایک اور کہتا ہے جی نظرہ کہ دوریاں بڑھ گئیں جی رابطے کٹ گئے.
بالکل سچی بات. آج کل کے حوالے سے کہ دوریاں بڑھ گئیں، رابطے کٹ گئے، قافلوں میں یہاں لوگ کیوں بٹ گئے. بہت اچھے. دوریاں بڑھ گئیں، رابطے کٹ گئے، قافلوں میں یہاں لوگ کیوں بٹ گئے، اور بیج کیوں نفرتوں کے کوئی بو گیا. بیج کیوں نفرتوں کے کوئی بو گیا، سارے اپنی جگہ پر ہی کیوں ڈٹ گئے. بہت اچھا. کیا بات ہے. بہت اچھی سچی تصویر کشی کی آپ نے. بہت اچھا. تو جی ایک غزل کی جی بالکل جناب بالکل چھوٹی بیر کی غزل ہے. جی. وہ لوٹ کر نہ آئے تو، وہ لوٹ کر نہ آئے تو مجھے ہی بھول جائے تو. واہ واہ کیا بات ہے. وہ لوٹ کر نہ آئے تو مجھے ہی بھول جائے تو، میں دشمنوں سے کیا کہوں، میں دشمنوں سے کیا کہوں، دیا ہی گھر جلائے تو. میں دشمنوں سے کیا کہوں، دیا ہی گھر جلائے تو، دیا ہی گھر جلائے تو. گلا بھی میں نہ کر سکوں، گلا بھی میں نہ کر سکوں، جو تو مجھے ستائے تو. گلا بھی میں نہ کر سکوں، جو تو مجھے ستائے تو، اور بھلا دوں میں جہان بھی، بھلا دوں میں جہان بھی، ذرا تو مسکرائے تو. بھلا دوں یہ جہان بھی، ذرا تو مسکرائے تو. کہی ہے اس کی نظم بھی، کہی ہے اس کی نظم بھی، کہی ہے اس کی نظم بھی، وہ اس کو گنگنائے تو. کیا بات ہے. کیا کہی ہے اس کی نظم بھی، وہ اس کو گنگنائے تو. اور شعر دیکھیے کہ میں ڈھونڈتا تو ہوں اسے، میں ڈھونڈتا تو ہوں اسے، اب وہ نظر نہ آئے تو. کیا بات ہے. بہت اچھے. بہت اچھے. میں ڈھونڈتا تو ہوں اسے، واہ واہ واہ. اب وہ نظر نہ آئے تو. واہ واہ. میں مان لوں گا ہار بھی، واہ واہ. مان لوں گا ہار بھی، میں مان لوں گا ہار بھی، وہ جیت کر دکھائے تو. واہ 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 واہ. مکرر. واہ واہ. میں مان لوں گا ہار بھی، وہ جیت کر دکھائے تو، وہ لوٹ کر نہ آئے تو مجھے ہی بھول جائے تو. کیا بات. کیا بات. بہت اچھے ہیں بھائی. واہ واہ واہ. خوبصورت شاعری ماشاء اللہ. بھائی ایک اور آپ سے جی پھر چلیے غزل کے کچھ اور شعر پیش کرتا ہوں کہ جی منزلیں کم راستوں کے درمیان، منزلیں کم راستوں کے درمیان، اس بمر ان ساحلوں کے درمیان. واہ واہ. اس بمر ان ساحلوں. منزلیں کم راستوں کے درمیان، اس بمر ان ساحلوں کے درمیان. واہ. اور عمر بھر کمزور دل اور ہاتھ سے. واہ. عمر بھر کمزور دل اور ہاتھ سے. عمر بھر کمزور دل اور ہاتھ سے، تو ملا کن حادثوں کے درمیان. واہ واہ. تو ملا حادثوں کے. عمر بھر کمزور دل اور ہاتھ سے، تو ملا کن حادثوں کے درمیان. واہ. اور شعر ہے کہ کھو دیا تو نے مجھے، میں نے تجھے. کھو دیا. کھو دیا تو نے مجھے، میں نے تجھے، اپنی اپنی کاوشوں کے درمیان. کھو دیا میں نے تجھے، واہ واہ واہ. تو نے مجھے، میں نے تجھے، اپنی اپنی کاوشوں کے درمیان. واہ واہ. بہت اچھا. اور ایک شعر سنیے میرا پسندیدہ ہے کہ زندگی اور موت جیسا فرق تھا. زندگی اور موت جیسا فرق. زندگی اور موت جیسا فرق تھا، چاہتوں اور نفرتوں کے درمیان. واہ 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 واہ. بہت اچھے. بہت اچھے. زندگی اور موت جیسا فرق تھا، واہ 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 واہ. چاہتوں اور نفرتوں کے درمیان. اور میرا دل پائے گا کب کیسے سکون، میرا دل پائے گا کب کیسے سکون، دوستوں کی سازشوں کے درمیان. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. میرا دل پائے گا کب کیسے سکون، واہ واہ واہ. دوستوں کی سازشوں کے درمیان. اور عمر بھر پایا نہیں جس کو اسے، عمر بھر پایا نہیں جس کو اسے، کھو دیا کچھ ساحتوں کے درمیان. عمر بھر پایا نہیں جس کو اسے، کھو دیا کچھ ساحتوں کے درمیان. اور کاٹ دی ہے زندگی تیرے بغیر، کاٹ دی ہے زندگی تیرے بغیر، خواہشوں اور حسرتوں کے درمیان. کیا بات ہے. کاٹ دی ہے زندگی تیرے بغیر، خواہشوں اور حسرتوں کے درمیان.
اور تو کسی کا ہو کے بھی میرا رہے. عجیب خواہش ہے لیکن کیا تو کسی کا ہو کے بھی میرا رہے, دھوپ نکلے بارشوں کے درمیان. کیا بات ہے. تو کسی کا ہو کے بھی میرا رہے, دھوپ نکلے بارشوں کے درمیان. واہ واہ. اور منزلیں کم راستوں کے درمیان. بہت اچھا. اس بھور ان ساحلوں کے درمیان. کیا بات. بہت خوب جناب, بہت زبردست جناب. یہ تھے انجم شہزاد صاحب. ان کا ایک اور شعر ہے جو مجھے بڑا پسند ہے, اور میں نے لکھا ہوا تھا کہ گزرے تیری گلی سے تو ایسا لگا ہمیں, گزرے تیری گلی سے تو ایسا لگا ہمیں, خوشبو تیرے خیال کی چھو کر گزر گئی. کیا بات. یہ تھے جناب منفرد لب و لہجے کے شاعر انجم شہزاد صاحب. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں بہت خوبصورت شاعرہ, ڈفرینٹ بالکل ان کی اپروچ ہے, اور خاص کر کے جو انہوں نے خواتین کے حوالے سے کام کیا ہے, اور جو ان کے اشعار ہیں اور جو نظمیں لکھی ہیں انہوں نے. آپ پہلے بھی ان کو ہمارے ایک پروگرام میں دیکھ چکے ہیں. محترمہ سیمی برلاس صاحبہ, السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ جی ہاں الحمدللہ, بہت اچھا ماشاءاللہ آپ کا پروگرام ہو رہا ہے. بڑے اچھے اچھے شعراء, بہت استاد یہاں پہ موجود ہیں. آپ کی غزل سنی بہت اچھی تھی, اور انجم شہزاد صاحب کی بھی بہت اچھی شاعری ہے ماشاءاللہ, بہت اچھی شاعری کی انہوں نے. اور باقی امجد مرزا بھائی اور رشید, انشاءاللہ آئیں گے امجد مرزا بھائی بھی اور رشید بھائی بھی انشاءاللہ. تو بڑا اچھا پروگرام چل رہا ہے ماشاءاللہ, مبارک ہو آپ کو. بہت شکریہ. آپ کچھ کہیں گی آج کے موقع پر, کچھ اشعار کی زبان میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی, اقبال کے لیے تو ظاہر ہے یہ پاکستانی اقبال کا خواب تھا, تو جو پاکستان کا حال ہے اس کے حساب سے تو ایک شعر ہے کہ نہیں تھی بازی بس آگ و خوں کی. واہ. نہیں تھی بازی بس آگ و خوں کی, حقیقتیں تھی صداقتیں تھیں, جو تم فراموش کر رہے ہو, لہو میں ڈوبا وہ باب لکھوں. کیا بات ہے, بہت زبردست. واہ واہ, بہت خوب, بہت خوب. شکریہ شکریہ. بہت خوب. ایک تازہ غزل ہے جی, کچھ انہی اسی قسم کے خیالات کی عکاسی کرتی ہے. دعائیہ انداز بھی ہے کہ آسی ہیں ہم بہت ہی برے ہیں ہمارے کام. واہ. آسی ہیں ہم بہت ہی برے ہیں ہمارے کام, پھر بھی خدایا بخش دے لیتے ہیں تیرا نام. واہ واہ. آسی ہیں ہم بہت ہی برے ہیں ہمارے کام, پھر بھی خدایا بخش دے لیتے ہیں تیرا نام. صد شکر عرض پاک ہی ہم سب کی ہے پہچان. بے شک. واہ واہ. صد شکر عرض پاک ہی ہم سب کی ہے پہچان, اقبال کا ہے خواب خدا کا ہے یہ انعام. واہ واہ واہ. بے شک بے شک. اور کتنے جتن کیے تھے تو آزاد ہم ہوئے. بے شک. کتنے جتن کیے تھے تو آزاد ہم ہوئے. آسان تو نہیں تھا اس ملک کا قیام. واہ واہ, صحیح کہا, صحیح کہا آپ نے. آسان تو نہیں تھا اس ملک کا قیام. اور تنظیم اتحاد یقین سب کا ہو مسلک. واہ. تنظیم اتحاد یقین سب کا ہو مسلک, آیت کا قوم کے لیے تھا ایک ہی پیغام. واہ واہ واہ, بہت خوب. آیت کا قوم کے لیے تھا ایک ہی پیغام, اور اس ملک کو سیاسی کثافت سے بچا لے. اس ملک کو سیاسی کثافت سے بچا لے, قائم رہے خدایا ملت کا استحکام. آمین. واہ 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 واہ. قائم رہے خدایا ملت کا استحکام, اور یا رب میرے وطن کو دے تو ایسی قیادت. آمین. واہ. یا رب میرے وطن کو تو دے ایسی قیادت, دنیا بھی سر جھکا کے کرے جس کا احترام. کیا بات. یا رب میرے وطن کو دے تو ایسی قیادت, دنیا بھی سر جھکا کے کرے جس کا احترام. اور مقتا ہے کہ سینی رہے درخشاں اقبال کا یہ خواب. واہ واہ. سینی رہے درخشاں اقبال کا یہ خواب, اس خواب کی تعبیر کو تو بخش دے دعام. بہت زبردست, بہت زبردست, بہت زبردست. بہت شکریہ سیمی برلاس صاحبہ آپ کے اس پروگرام میں آنے کا, اور آپ نے بہت خوبصورت غزل سنائی. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین, ابھی جیسے آپ نے دیکھا کہ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود تھی سیمی برلاس صاحبہ. اب ہم چلتے ہیں اس مشاعرے کے ہمارے دوسرے شاعر جناب امجد مرزا امجد کی طرف, اور ان سے ملتمس ہیں کہ وہ ہمیں کچھ اشعار پیش کریں. جی, ایک قطع ہے. جی, پہلے
जैसे आपने प्रोग्राम को तरतीब दिया। अर्ज़ किया कि इकबाल तेरे ख्वाब की ताबीर मिली है। वाह वाह। इकबाल तेरे ख्वाब की ताबीर मिली है, कायद की वसातत से ये जागीर मिली है। वाह वाह, क्या बात है। एक पूरी सदी गैर मुसल्लत रहे हम पर, एक पूरी सदी गैर मुसल्लत रहे हम पर, तब जाके मुकद्दस से ये तौकीर मिली। वाह, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन सोहेल भाई मैं कुछ थोड़ा सा तनकीदी लिखता हूँ। जी जी बिल्कुल, आपका तो सच लिखता हूँ। सच लिखने का सच कड़वा होता है जी। अब जो हमें मुकद्दस से ये तौकीर मिली है जी, उसके बारे में है कि पंजाबी में है कि अफसोस इकबाल तेरे आज इफ्कार पुला बैठे हैं। अफसोस इकबाल तेरे आज इफ्कार पुला बैठे हैं, रसवाई मुकद्दर बन गई अपनी खुददारी गंवा बैठे हैं। बहुत सच्ची बात, क्योंकि उनका सबक था खुददारी का जी। तेरे नाम ते असा कई तंजीमां भी बनाइया ने, यहाँ बहुत इकबाल अकेडमी और ये वो बड़ा कुछ है। तेरे नाम ते असा कई तंजीमां भी बनाइया ने, तेरियां नज़मां गज़लां बड़े सुर तबले नाल गाइया ने। तेरे जम्मन मरण दा भी दिन असी मनाते हाँ, ते बड़े जोशीले मजमून कसीदे पढ़ पढ़ के सुनाते हाँ। क्या बात है। ते रट्टा ला के शेर तेरे गल्लां विच सुनाते हाँ, इंज अपने इल्म दा रोब लोकां उत्ते पांदे हाँ। सही बात है, बहुत सही है। रट्टा ला के शेर तेरे गल्लां विच सुनाते हाँ, इंज अपने इल्म दा रोब लोकां उत्ते पांदे हाँ। ते शेर देखो, तेरियां किताबां छाप के लखां रुपए कमाए ने। तेरियां किताबां छाप के लखां रुपए कमाए ने, खरीद के तेरे मजमूए शेल्फां विच सजाए ने। ते तेरे नां ते पुत्रां दा नां असी रखाया है। बिल्कुल, तेरे नां ते पुत्रां दा नां असी रखाया है, फिर सारी उम्र उसनू ओए बाले आख बुलाया है। बहुत सच्ची बात। पंजाबी का एक बड़ा लहजा है, कहा जाता है ओ बालिया। तेरे नां ते पुत्रां दा नां असी रखाया है, फिर सारी उम्र उसनू ओए बालिया बुलाया आख बुलाया है। जड़े पाकिस्तान दा ख्वाब तू असां विखाया सी, दीन अमन खुदी दा सोहना सबक तू पढ़ाया सी, असां अपना ये मुल्क इंज दा अज बनाया है। तेरे सोने ख्वाबां दा चन इंज दा अज चढ़ाया है। रिश्वत खोरी कतल ते डाके रोज दा मामूल है। हर चोर हर कातल चोर लटेरा लीडर सानू दिलों कबूल है। ओ मुल्क नूं लुट के पैसा बाहर भेजी जांदा है, बंदा रोटी लई गुरदे बच्चे वेची जांदा है। शुक्र है अपनी किताबां दा तू कम मुकम्मल कर गया सैं। शुक्र है अपनी किताबां दा तू कम मुकम्मल कर गया सैं। अल्लाह तैनू बख्शे अपनी मौते आपे मर गया सैं। मुल्क बढ़ा के जे कुछ साली जे तू जींदा रहंदा, ये हमारी रवायत है। बिल्कुल। मुल्क बना के जे कुछ साली जे तू जींदा रहंदा, जहर प्याला पीना पांदा या गोली सीने सहंदा। बहुत सच्ची बात कही। साडी कौम दा शेवा है, खुद पहले लीडर बनांदी है, फिर मुल्कों कट बाहर करदी मुकदमे विच फसांदी है, ते जेलां दे विच मार के फिर फाई ते लटकांदी है, गोली मार मुकांदी है, फोटो कुत्ते गले पांदी है। ये तारीख है हमारी। हकीकत है, लेकिन बहुत तल्ख है। ओ शाही कदू दा उड़ गया जिदे सर ते खुदी दा ताज है। साडे देश विच अजकल इलां कावां दा ही राज है। ओ शाही कदू दा उड़ गया जिस दे सर ते खुदी दा ताज है। साडे देश विच अजकल इलां कावां दा ही राज है। ओ शाही मर गई जिहड़ी उच्ची दंदियां जाके बहंदी सी, खुदी भी सड़ के सुआह हो गई जिहड़ी कोई गल ना सहंदी सी। हथ विच साडे कशकोल जदू तू लीडरां ने फड़ा दिती, असी अपनी गैरत इज्जत गैरां हथों लवा दिती। तो आखिरी शेर है, अल्लाह बख्शे रूह तेरी नू सबक ते चंगा सिखाया ही। अल्लाह बख्शे रूह तेरी नू सबक ते चंगा सिखाया ही, ए बदबख्ती अमजद दिए जिस दे कम ना आया ही। वाह, बहुत खूब। अमजद भाई आपसे गज़ल सुनेंगे जी, लेकिन हमारे साथ एक और शायर जी ज़रूर और इनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। फरहत खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप सब उनसे वाकिफ़ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम, रेडिंग से फरब खान बोल रही हूँ جی وعلیکم السلام وعلیکم कैसी हैं आप? السلام. ठीक है, खैरियत से? आप लोग बहुत खुशी हो रही है कि अंजुम शहजाद साहब बैठे हैं, अमजद मिर्जा अमजद भाई साहब आए हैं जो कि हमारे रेडिंग में हर साल आते हैं जी 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 और हमारे मुशायरों को रौनक बख्शते हैं. شکریہ. जी, बहुत शुक्रिया. नवाजिश. साहब उनको भी हम सुनेंगे. अभी तक जो 2 शायरों ने सुनाया माशाल्लाह बहुत खूब सुनाया. 2 ने नहीं 3 ने सुनाया है बल्कि 4 हो गई. सीमी बरलास साहब भी आई थी. बिल्कुल, बल्कि 5 ने सुनाया है. जिन्होंने बिस्मिल्लाह की उनको क्यों भूल जाएं भाई. بالکل بالکل. आप सब जिन्होंने सुनाया है, जो सुनाने वाले हैं, उन सबके लिए मेरा एक शेर है इस्तकबालिया के. नया सूरज नई किरणें नए जज्बात लाए हैं, वाह वाह नया बादल नई बारिश नई बरसात लाए हैं. واہ واہ. और आज क्योंकि इकबाल डे है तो उसके हवाले से मेरा एक कथा जी. कि ये वतन मेरा हसी शाहकार की तस्वीर है. वाह واہ واہ. ये वतन मेरा हसी शाहकार की तस्वीर है. बहुत खूब. एक मुफक्किर के सुनहरे ख्वाब की ताबीर है. सुभान अल्लाह. वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब. मुफक्किर के सुनहरे ख्वाब की ताबीर है. واہ واہ واہ. वाह 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 बहुत खूब. कदर अनमोल हैं बांगे दरा ज़रबे कलीम. वाह वाह वाह. इस कदर अनमोल हैं बांगे दरा ज़रबे ज़रबे कलीम. कलीम. واہ इनके हर एक लफ्ज में कुरान की तफसीर واہ है. واہ کیا واہ. بات ہے. سبحان اللہ. بہت اچھے بہت اچھے. क्या बात है फरहत साहब. और मेरा एक कौम को प्याम है, वो एक कथा है कि प्याम फरहत नाम है उसका. जी 4 लाइनें ये भी मैं आपको अर्ज जी, कर जी. दूं कि इरशाद. पूरा होता है वही जो भी इरादा कर लो. पूरा होता है वही जो भी इरादा कर लो. वाह साथ चलना है हमें आज ये वादा कर लो. وعدہ کر لو. واہ واہ बहुत واہ. खूब बहुत जबरदस्त. चलना है हमें आज ये वादा कर लो. ए अजीजान वतन है, ए अजीजान वतन है ये प्याम फरहत. वाह एक जरा हुब्बे वतन और भी ज्यादा कर लो. واہ واہ. क्या واہ बात واہ. بہت اچھے. बहुत खूब फरद बहन, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, जबरदस्त, बहुत अच्छी. बहुत शुक्रिया, बहुत खूब. आपने बहुत अच्छा कलाम हमें सुनाया. आपके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इस प्रोग्राम में शिरकत की और हमें अपने अशार सुनाए. अब जनाब हम गुजारिश करेंगे अमजद साहब से कि हमें जल्दी से गज़ल सुना दें, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे. چلو جلدی پھر 3-4 ہی شعر سناؤں گا میں. نہیں آپ سنائیں. چلو میں ذرا ترنم سے سناؤں گا غزل ترنم اردو سے کی اگر سنائیے. اجازت ہو تو. اگر نہ سناتے تو پھر ہم شکایت کرتے. جی نہ سناتے تو شکایت کرتے. جی بالکل. تو عرض کیا جی کہ جی خود سے ملنے کی واہ خود سے ملنے کی جستجو کر لوں. کیا بات. خود سے ملنے کی جستجو کر لوں. آئینہ آج روبرو کیا بات ہے. کیا بات ہے. کر کیا بات ہے. لوں. کیا بات ہے. بہت خوب. دل کی حسرت نہ دل کی حسرت نہ دل میں رہ جائے. کیا بات ہے. دل کی حسرت نہ دل میں رہ جائے. واہ واہ. تم سے باتیں میں دو بدو کیا بات ہے. بہت کر خوب, بہت خوب. بڑی لطافت ہے لوں. جناب. تم سے باتیں میں دو بدو کر لوں. اور شعر دیکھیے. آگ سی لگ رہی ہے گلشن میں. آگ سی لگ رہی ہے گلشن میں. واہ میں بھی دل کو لہو لہو کر لوں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا بات. اور ایک نعتیہ شعر ہے رشید بھائی. ان کے در پر ان کے در پر ان کے در پر نصیب بنتے ہیں. کیا بات ہے. ان کے در پر نصیب بنتے ہیں. بنتے ہیں. میں بھی جانے کی آرزو کر لوں. کیا خواہش ہے. باخدا کوئی موقع مل جائے اپنے ارمان
سرخ رو کر لوں. اور پھر ایک شعر دیکھیے. ان کی چوکھٹ پر ان کی چوکھٹ پہ ان کی چوکھٹ پہ ان کی چوکھٹ پہ رکھ کے پیشانی ان کی چوکھٹ پہ رکھ کے پیشانی اپنے سر کو میں پھر نگوں کر لوں. اور شعر دیکھیے. مدتوں سے ہی یہ تمنا تھی تم سے جی بھر کے گفتگو کر لوں. مدتوں سے ہی یہ تمنا تھی تم سے جی بھر کے گفتگو کر لوں. تم سے مل کے سہیل بھائی آپ کے نام ہے. تم سے مل کے یہ خواہش ابری ہے تم سے مل کے یہ خواہش ابری ہے خود کو تم سا میں خوبرو کر لوں. آپ کی بہت خوبصورت غزل کو میں یہاں روکوں گا کیونکہ ہمارا بریک کا ٹائم ہو جا رہا ہے. ناظرین ہم اس غزل کو مکمل کریں گے بریک کے بعد. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. آداب عرض ہے. بہت بہت شکریہ وقفے کے بعد دوبارہ ہمیں جوائن کرنے کا. ہم اس سے پہلے امجد مرزا امجد صاحب سے ان کی مترنم غزل سن رہے تھے. ہم سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا اور ہم ان سے درخواست کریں گے کہ اپنے بقیہ 2 شعر بھی ہمیں سنائیے. جی امجد بھائی. جی بسم اللہ, اجازت ہے تو بس 2 شعر ہیں. عرض کیا کہ اب تو حسرت ہے ایک ہی باقی اب تو حسرت ہے ایک ہی باقی اپنے اشکوں سے اب وضو کر لوں اپنے اشکوں سے اب وضو کر لوں. اور مقطع ہے. ہر کوئی کر رہا ہے یہ خواہش ہر کوئی کر رہا ہے یہ خواہش خود کو امجد سا ہو بہو خود نبھائیے خود کو امجد سا ہو بہو کر لوں. ہر کوئی کر رہا ہے یہ خواہش خود کو امجد سا ہو بہو کر لوں. خود سو ملنے کی جستجو کر لوں آئینہ آج روبرو کر لوں. بہت شکریہ جناب. یہ تھے امجد مرزا امجد صاحب, ہمارے اسٹوڈیو کی رونق بڑھا رہے تھے. اور ابھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں, پاکستان سے کال ہے اور دیکھتے ہیں کہ کون ہے اس وقت. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. میں بالکل ٹھیک ٹھاک بھائی. آپ کا پروگرام تو ایسا جا رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے. اتنے اچھے آپ نے پاکستان میں بھی اقبال کی یاد منائی جا رہی ہے. جی اقبال کی یاد جا رہی ہے اور یہ پروگرام بہت اچھا ہے. آپ بہت اچھے شاعروں کو بلاتے ہیں. یہ پاکستان میں بھی آئی ہے نا بھائی؟ نہیں آئے گا انشاءاللہ. یہ آپ کی ہم نے درخواست اپنے پروڈیوسرز تک پہنچا دی ہے اور ارباب اختیار تک. انشاءاللہ بہت جلد آپ یہ پروگرام پاکستان میں بھی لائیو دیکھ سکیں گے. جب تک نہیں دیکھ پا رہے جب تک ویب سائٹ پہ دیکھیے اور اسی طرح ہمارا حوصلہ بڑھاتے رہیں. بہت شکریہ. جی جی بالکل. سیمی برا صاحب کو بھی سنا, بہت اچھا لگا. سب شاعر آپ کے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوتی رہی ہے آنے والے دنوں میں. جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ. جزاک اللہ.
ناظرین ہمارے ساتھ ماشاءاللہ لوگوں کی کالز ہمیشہ آتی رہتی ہیں. یہ ہماری بہن ہیں سمیہ, یہ ہمیں ہمیشہ کال کرتی ہیں پاکستان سے. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سب جانتے ہیں, سب واقف ہیں, بہت زبردست شاعرہ ہیں جناب محترمہ فرخندہ رضوی صاحبہ. السلام علیکم. السلام علیکم سہیل بھائی, کیسی ہیں فرخندہ بہن؟ ٹھیک ہیں, ہم خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ. آج بڑے خوبصورت مہمان بلائے ہوئے ہیں. جی جی, ہم نے آج یاد اقبال منا رہے ہیں. میری طرف اشارہ تو نہیں ہے. میری طرف سے ان سب کو بہت کیا کہیں گی آپ آج کے دن کے موقع پہ؟ بہت اسپیشلی میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں مجھے صاحب, بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے, بڑا اچھا. شکریہ, بہت شکریہ, ہمیشہ کی طرح. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کیا کہیں گی آپ اس موقع پہ؟ بس یہ میں کہتی ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے, خوبصورت سلسلہ ہے, اور ایسے ایسے جو آپ چھپے چھپے لوگ ہیں ان کو بھی لے کے آ رہے ہیں, باہر نکال رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کافی حد تک ادب سے کنارہ کشی کر لی ہے, کوشش کر رہے ہیں ان بزرگوں کو بھی لائیں اور ان سے ان کی ہم جو تاریخ ہے وہ ہم سنیں اور سیکھیں. امجد بھائی کا تو کیا نام, میرا تو کیا کہتے ہیں, ہم تو شاگرد ہیں, وہ تو میرے استادوں میں ہیں. بہت شکریہ بہن, آپ کا بہت بہت شکریہ, کیونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہے, اور آپ کا بہت شکریہ آپ کو ہمارے اس پروگرام کو سراہنے کا. ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر اور موجود ہیں, ان کو لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے آخری شاعر کی طرف چلیں گے. جی, کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. کون جی؟ السلام علیکم, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد عرفان بات کر رہا ہوں نارتھ ویملے سے. محمد عرفان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. میرے کو آپ کا پروگرام دیکھا ہے, بہت اچھا لگتا ہے یہ, اور یہ جو ہے نا بہت ہی اچھا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے یہ شاعروں کو لانے کا. ایسا پروگرام جو ہے ذرا ایک بڑے پیمانے پہ بھی ہونا چاہیے کہیں. بہت اچھی آپ کی تجویز ہے. اس سے پہلے ہم نے یوم پاکستان کے موقع پر کافی بڑا مشاعرہ کیا تھا, اور یہ اسلام چینل نے ایک اپنی ریت بنا لی ہے کہ ہر موقع پر ایک مشاعرہ بڑا ضرور ہوگا. انشاءاللہ آپ ہر ماہ ایک مشاعرہ دیکھیں گے, اور رمضان میں ہم تیاریاں کر رہے ہیں. رمضان کے لیے آپ لوگ کمر کس لیں, بہت زبردست ہم نے پروگرام ترتیب دیے ہیں, اور آپ وہ سارے پروگرام ہمارے چینل سے براہ راست دیکھ سکیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یہ جو تمام شاعر بیٹھے ہیں ان کو میری طرف سے سب کو سلام. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ مختلف کالرز مختلف اوقات میں آ کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں, اور ہمیں مختلف تلقین بھی کرتے ہیں, اور مختلف باتیں ہم سے شیئر بھی کرتے ہیں. ہم چلتے ہیں ناظرین, جیسا کہ ہم نے آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ کچھ ایسے احباب ہیں جو ہمارے لیے تاریخ کی حیثیت رکھتے ہیں, جنہوں نے یہاں تاریخ بنی ہے, نہ صرف یہاں بلکہ ان کے تو 3 یا 4 ادبی منظرنامے ہیں. تو میں بغیر کوئی وقت ضائع کیے دعوت دیتا ہوں, دعوت کلام دیتا ہوں جناب رشید حسین منظر صاحب کو. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ کرنا چاہوں گا برادرم سہیل سردار خلیل صاحب کا, اور اسلام ٹی وی کا, کہ جس کے توسط سے آج یہ محفل سجائی گئی ہے. یہ بڑی اچھی روایت ہے, اور جو اسلام ٹی وی کے پروگرام میں دیکھ رہا ہوں چینل سے, تو یہ اردو کی ترویج اور ترقی میں یقیناً ایک معاور اور بہت ہی نیک فعال ثابت. اسلام چینل اردو کی ہمیشہ سے روایت ہے کہ بہت اچھے پروگرام ترتیب دیں. جی کوئی شک نہیں. اسی کے ساتھ چونکہ وقت کی تنگی کا احساس ہے مجھے, اتفاق سے علامہ اقبال کے حضور آج ہی میں نے, اور اسی لیے میں نے اپنے وہ اپنے موبائل پر اس کو نوٹ کر لیا, میں پیش کروں گا, شاید کسی لائق ہو. اپنے سننے والے اور سامعین کے حضور پیش کرتا ہوں. اقبال کے بارے میں کہ وہ فلسفی بھی تھا, شاعر بھی رہنما بھی تھا. فلسفی بھی تھا, شاعر بھی رہنما بھی تھا. وہ اپنی قوم کی کشتی کا ناخدا بھی تھا. اس نے سماعت ہے, وہ فلسفی بھی تھا, شاعر بھی رہنما بھی تھا. وہ اپنی قوم کی کشتی کا ناخدا بھی تھا. قیام پاک کا پیغام بر تھا, ہادی تھا. قیام پاک کا پیغام بر تھا, ہادی تھا. وہ حریت کا پیامی خودی کا دائی تھا. وہ حریت کا پیامی خودی کا دائی تھا. قیام پاک کا پیغام بر تھا, ہادی تھا. سخنوری کی بلندی میں ایک ہمالا تھا. بالکل بالکل صحیح. سخنوری کی بلندی میں ایک ہمالا تھا. وہ شاعروں کی صفوں میں بلند و بالا تھا. سخنوری کی بلندی میں ایک ہمالا تھا. وہ شاعروں کی
صفوں میں بلند و بالا تھا، اور کلام اس کا سریا صفت ہے رفت میں، کلام اس کا سریا صفت ہے رفت میں، بلند کتنا ہے اقبال اپنی عظمت میں، کیا بات استعمال کیا ہے، کلام اس کا سریا صفت ہے رفت میں، بلند کتنا ہے اقبال اپنی عظمت میں، کیا بات ہے۔ یہ علامہ حضور نذران عقیدت تھا، خوبصورت کلام، کیونکہ وقت کم ہے تو میں چاہوں گا کہ ذرا ابھی میرا بھائی امجد مرزا نے پہچان کی شناخت کی بات چھیڑ دی، جی جی بالکل، تو ایک مختصر نظم ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، عنوان ہے پہچان۔ آئینہ دیکھا تو چہرہ نظر آیا مجھ کو، آئینہ دیکھا تو چہرہ نظر آیا مجھ کو، ایک دھندلا سا سراپا نظر آیا، دیکھا تو چہرہ نظر آیا مجھ کو، ایک دھندلا سا سراپا نظر آیا مجھ کو، ایسا لگتا ہے کہ پہچان رہا ہوں خود کو، ایسا لگتا ہے کہ پہچان رہا ہوں خود کو، اور محو حیرت بنا آئینے کو میں دیکھتا ہوں، کیا بات ہے، محو حیرت بنا آئینے کو میں دیکھتا ہوں، جس طرح آئینہ حیرت سے مجھے دیکھتا ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، محو حیرت بنا، محو حیرت بنا آئینے کو میں دیکھتا ہوں، جس طرح آئینہ حیرت سے مجھے دیکھتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب جناب، بہت خوب، ایک قطع جی جی بالکل بالکل، شہزاد نے روایت ڈال دی ہے، کل شبستان تخیل میں درائی تھی نسیم، شبستان تخیل میں درائی تھی نسیم، میں نے سمجھا کہ کوئی دوست کا پیغام آیا ہے، کیا بات ہے، کل شبستان تخیل میں درائی تھی نسیم، میں نے سمجھا کہ کوئی دوست کا پیغام آیا، تھا نہ ایسا مگر اے دوست تصور کے نثار، تھا نہ ایسا مگر اے دوست تصور کے نثار، کچھ اسی طور میرے دل کو تو آرام آیا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کچھ اسی طور میرے دل کو تو آرام آیا، کیا بات، اور حالات حاضرہ پر ایک نظر ہے، چونکہ بہرحال اقبال کے ہم لوگ بھی ماننے والے ہیں، جی تو شعر ہے، مطلب ہے، یہ میرا رکنا بھی چلتے چلتے، یہ میرا رکنا بھی چلتے چلتے، یہ میرا رکنا بھی چلتے چلتے، سمجھیے ایک شان رہبرانہ، یہ میرا رکنا بھی چلتے چلتے، سمجھیے ایک شان رہبرانہ، میری نگاہوں میں ہر قدم پر ہے پیچھے آتا ہوا زمانہ، یہ میرا رکنا بھی چلتے چلتے، یہ میرا رکنا بھی چلتے چلتے، سمجھیے ایک شان رہبرانہ، میری نگاہوں میں ہر قدم پر ہے پیچھے آتا ہوا زمانہ، کیا بات ہے، بہت میری نگاہوں میں ہر قدم پر ہے پیچھے آتا ہوا زمانہ، اپنے اور شعر ہے، تضاد ہستی کا بھی عجب ہے، تضاد ہستی کا بھی عجب ہے، وہ ہم نہیں ہیں جو ہیں بظاہر، کیا بات، تضاد ہستی کا بھی ہے، تضاد ہستی کا بھی عجب ہے، وہ ہم نہیں ہیں جو ہیں بظاہر، شکست خوردہ بہت ہیں لیکن، شکست خوردہ بہت ہیں لیکن، قدم اٹھاتے ہیں فاتحانہ، شکست خوردہ لیکن قدم اٹھاتے ہیں فاتحانہ، تضاد ہستی کا بھی عجب ہے، ہم نہیں ہیں جو ہیں بظاہر، شکست خوردہ بہت ہیں لیکن قدم اٹھاتے ہیں فاتحانہ، حدود امکان بشر کا پھیلا، زمیں سے ہے عرش کی حدوں تک، حدود امکان بشر کا پھیلا، زمیں سے ہے عرش کی حدوں تک، سرشت اس کی تو ہے زمینی، سرشت اس کی تو ہے زمینی، پہ اس کی فکریں پیمبرانہ، کیا بات ہے، کیا سوچ ہے، حدود امکان بشر کا پھیلا، زمیں سے ہے عرش کی حدوں تک، سرشت اس کی تو ہے زمینی، پہ اس کی فکریں پیمبرانہ، کیا بات، اور یہ حالات حاضرہ کا شعر ہے کہ بدلتے حالات کے ستم نے کچھ ایسی بدلی ہیں اپنی قدریں،
بدلتے حالات کے ستم نے کچھ ایسی بدلی ہیں اپنی قدریں، صداقتوں نے ہے منہ چھپایا، حقیقتیں بن گئیں فسانہ۔ بدلتے حالات کے ستم نے کچھ ایسی بدلی ہیں اپنی قدریں، بدلتے حالات کے ستم نے کچھ ایسی بدلی ہیں اپنی قدریں، صداقتوں نے ہے منہ چھپایا، حقیقتیں بن گئیں فسانہ۔ حال یہی ہے کہ صداقتوں نے ہے منہ چھپایا، حقیقتیں بن گئیں فسانہ۔ واہ واہ، بہت خوب۔ رہے تمنا پہ ہم منظر، رہے تمنا پہ ہم منظر، زمانہ گزرا گئے نہیں ہیں۔ رہے تمنا پہ ہم منظر، زمانہ گزرا گئے نہیں ہیں، طلب قدوں سے اگرچہ اکثر گزر چکے ہیں مسافران۔ رہے تمنا پہ ہم منظر، زمانہ گزرا گئے نہیں ہیں، اور طلب قدوں سے اگرچہ اکثر گزر چکے ہیں مسافران۔ بہت خوب، بہت خوب، کیا بات ہے۔ غزل ہم بالکل آپ سے ایک اور کم سے کم ایک آدھ اور سننا چاہیں گے۔ آپ نے غزل کی بات کی تو غزل ہی سن لیجیے۔ جی غزل سنائیے نا۔ تھوڑا سا جو، کیونکہ ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ رشید منظر صاحب نے کئی جگہوں پہ ادبی منظر ناموں کی تعمیر کی ہے۔ ان کی جو بیک گراؤنڈ ان کا ہے وہ اس قسم کا ہے کہ انہوں نے مختلف جگہوں پہ، اگر آپ عالمی مشاعروں کی بات کریں تو دبئی کے اندر اور ابو ظہبی میں عالمی مشاعروں کی بنیاد رکھنے والے جو صاحب ہیں وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انہوں نے عالمی مشاعروں کی بنیاد رکھی، جو آج مجھ جیسا شاگرد جس نے ان مشاعروں کو دیکھ کے شعر کہنا، پڑھنا، سمجھنا سیکھا ہے، ان کے موجد آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو ہم ضرور چاہیں گے کہ ان سے کچھ اور مزید سنیں۔ جی بھائی، ہر چند کے میں اس کا سزاوار نہیں والا کی محبت ہے، آپ نے جو محبت کی ڈونگری غزل ہی پہ سن لیجیے۔ جی بالکل۔ ایک کیف ہے، گرچہ غزل اپنی جگہ ہے، نظم ہے، میں اس کا معترف ہوں، خود بھی کہتا ہوں۔ ایک کیف ہے، ایک سوز ہے، لذت ہے غزل میں۔ ایک کیف ہے، ایک سوز ہے، لذت ہے غزل میں، اور اردو معلیٰ کی فصاحت ہے غزل میں۔ ایک کیف ہے، ایک سوز ہے، لذت ہے غزل میں، اردو معلیٰ کی فصاحت ہے غزل میں۔ یہ شعر ہے خاص طور سے شعروں میں نہاں دل کے دھڑکنے کی صدا ہے۔ کیا بات ہے، شعروں میں نہاں دل کے دھڑکنے کی صدا ہے، احساس کی شدت ہے، حرارت ہے غزل میں۔ شعروں میں نہاں دل کے دھڑکنے کی، ہمارے دل کی بات کی آپ، احساس کی شدت ہے، احساس کی شدت ہے، حرارت ہے غزل میں، اور افکار نے غالب کے سنوارا ہے غزل کو۔ افکار نے غالب کے سنوارا ہے غزل کو، کیا شان تغزل ہے، بلاغت ہے غزل میں۔ کیا شان تغزل ہے، بلاغت ہے غزل میں۔ خوبی میں ہے اصناف سخن اور بھی اچھے، خوبی میں ہے اصناف سخن اور بھی اچھے، عشاق غزل کے لیے راحت ہے غزل میں۔ عشاق غزل کے لیے راحت ہے غزل میں، اور بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں منکر بھی غزل کے۔ بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں منکر بھی غزل کے، آسودگی روح کی صورت ہے غزل میں۔ بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں منکر بھی غزل میں، آسودگی روح کی صورت ہے غزل میں۔ دو مصروں میں آباد ہے دنیائے معانی، دو مصروں میں آباد ہے دنیائے معانی، کیا قوت تخیل ہے، ندرت ہے غزل میں۔ دو مصروں میں آباد ہے دنیائے معانی، کیا قوت تخیل ہے، ندرت ہے غزل میں۔ اشعار میں ہے قوس قزح فکر و نظر کی، اشعار میں ہے قوس قزح فکر و نظر کی، 100 طرح کے مضمون کی رنگت ہے غزل میں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اشعار میں ہے قوس و قزح فکر و نظر کی، حقیقت ہے جس طرح رینبو آتا ہے، 100 طرح کے مضمون کی رنگت ہے غزل میں۔ تنہائی کا ساتھی ہے تو رازوں کا نگہباں، تنہائی کا ساتھی ہے رازوں کا نگہباں، اور تسکین دل و جان کی دولت ہے غزل میں۔ اشعار ہیں غزلوں ہی کے مقبول خلائق، اشعار ہیں غزلوں ہی کے مقبول خلائق،
سچ ہے کہ عجب وضع سلاست ہے غزل میں. واہ واہ واہ. اشعار ہیں غزلوں ہی کے مقبول خلائق، سچ ہے کہ عجب وضع سلاست ہے غزل میں. بہت وقت لیا میں نے. بہت شکریہ جناب. بہت اچھا. کیا بشیر منظر صاحب، آپ نے ہمیں بڑے خوبصورت سنایا. اگر آپ کو یاد ہو اور اگر آپ کو کہیں سے مل جائے تو آپ نے غالب کی زمین میں ایک بڑی خوبصورت غزل کہی تھی، اس کے چند اشعار سنا دیں. اس کے بعد میں ایک دفعہ سلسلہ ایک اور گھمانا چاہ رہا ہوں، لیکن میں اس غزل کے بعد آپ کے 3-4 اشعار سننے کے بعد، کیونکہ کچھ فرمائشیں جو ہیں وہ بس آواز بھی ہمیں سننا ہوتا ہے، پیچھے سے بھی کچھ آ رہی ہوتی ہیں. سوشل میڈیا پہ ہمارے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو فون نہیں کر سکتے. تو میں 3 شعر سن لوں اگر ان کو مل جاتے ہیں. اس کے بعد ہمیں کچھ ایک فرمائش ہے اور وہ میں سرپرائز ہے اور وہ میں بعد میں آپ کی جلدی سے سننے کے بعد. آپ نے 2-4 شعر کہا تو میں 2-4 شعر سنا دوں. میں آپ کو ایک جی بالکل بالکل مجھے نکالنا پڑے گا. جی. جذبہ شوق میں کیا کیا نہیں لکھا میں نے. کیا بات ہے. جذبہ شوق میں کیا نہیں لکھا میں نے. پھر بھی لکھنے کو جو چاہا نہیں لکھا میں نے. جذبہ شوق میں کیا کیا نہیں لکھا میں نے. پھر بھی لکھنے کو جو چاہا نہیں لکھا میں نے. میری تحریر میں لہروں کی روانی ہی نہ تھی. میری تحریر میں لہروں کی روانی ہی نہ تھی. مجھ میں جو بند تھا دریا نہیں لکھا میں نے. مجھ میں جو بند تھا دریا نہیں لکھا میں نے. اور حرمت لفظ کو ہر طرح بچائے رکھا. توجہ چاہوں گا. حرمت لفظ کو ہر طرح بچائے رکھا. جو نہ معیار پہ اترا نہیں لکھا میں نے. حرمت لفظ کو ہر طرح بچائے رکھا. بہت نہ معیار پہ اترا نہیں لکھا میں نے. بہت. اور آپ نے اس کی فرمائش کی ہے. میرے ذہن میں بس 2-3 شعر ہیں. اگر آپ چلیے آپ ایک ہی شعر سنا دیجیے، کوئی بات نہیں، لیکن کیونکہ وہ بڑا خوبصورت تھا. جی. وہ غالب کی زمین ہے. ایکچولی داغ نے بھی بدل کر تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں اور اس میں داغ نے کہا ہے بہت دیکھتے ہیں جو کم دیکھتے ہیں. دونوں کی غزل بہت مشہور ہے تو اس پر بہتری مشاعرہ تھا تو اتفاق سے مجھے بھی. سجا کر شبستان فکر و نظر ہم. واہ. سجا کر شبستان فکر و نظر ہم. تراشیدہ اپنا صنم دیکھتے ہیں. تراشیدہ اپنا صنم دیکھتے ہیں. ناظرین، یہ تراشیدہ صنم دیکھتے ہوئے ہمارے رشید منظر صاحب بزرگ شاعر ہمارے، ہم ایک کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیسی ہیں بہن آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم امجد بھائی. وعلیکم السلام. انجم شہزاد صاحب اور وعلیکم السلام. جمال سہر ہے. جی 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 کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی الحمدللہ. کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ جمال سہر ہے اور بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے آپ کا ماشاءاللہ. شکریہ. اللہ بہت شکریہ آپ کا. جی یہ 2 اشعار ہیں. جی بالکل عطا ہو جناب. بالکل. اس کے بعد اگر ٹائم ہو تو بتائیے گا پھر ایک نظم. نہیں 2 اشعار تو سنائیے ضرور. ہم بالکل میوے ماشاءاللہ بڑی اچھی شاعرہ ہے ہماری. تھینک یو. بہت شکریہ امجد بھائی. کرنا ہے تو وطن کے لیے کچھ نہ کچھ. واہ. کرنا تو ہے وطن کے لیے کچھ نہ کچھ. اب کر کے دیکھیں گے. واہ. کرنا تو ہے وطن کے لیے کچھ نہ کچھ اب کر کے دیکھیں گے. کفن باندھیں گے اقبال اب ہم مر کے دیکھیں گے. کیا بات ہے. بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب. نشیمن قصر سلطانی پہ کر کے دیکھ لیا. واہ واہ بہت خوب. نشیمن قصر سلطانی پہ چل کے دیکھ لیا. پہاڑوں کی چٹانوں پر بسیرا کر کے دیکھیں گے. واہ واہ بہت اچھے. واہ بہت خوب. بہت شکریہ. تھینک یو. تو میرا خیال ہے ٹائم کم ہے تو جی بہت شکریہ بہن آپ کی کال کا. اور آپ اسی طرح ہمیں کال کرتے رہیے اور یقیناً ہم آپ سے بات دوبارہ بھی کریں گے. جو ہمارے پاس جو فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ اور دوسری جگہوں پہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے، تو امجد صاحب آپ سے ہم کچھ سننا چاہیں گے لیکن ترنم کے ساتھ کچھ مختصر سی چیز. ہمیں ضرور کوئی غزل آپ کی بڑی کھنکتی ہوئی اور مہکتی ہوئی غزل ہے تو ہم چاہیں گے کہ آپ ضرور ہمیں کچھ بنائیں. حاضر ہوں جی. بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن ہم جو ہے نا عوامی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہیں. بے شک. جی جو لوگوں کی خواہش ہے اصل میں تو جو ہمارے مداح ہیں وہی سب کچھ ہیں. بے شک. پروگرام ان کی وجہ سے تو مداحوں کی خواہش کے پیش نظر ہم ضرور درخواست. چلو یہ اسی طرح کی آئینے کی وہ عطا ہے. وہ چھوٹی بیار کیا کہ عرض کیا کہ
آئینہ رو برو جو رکھتے ہیں، آئینہ رو برو جو رکھتے ہیں، خود کو سب سے حسین سمجھتے ہیں، ڈوب جاتا ہے آس کا سورج، ڈوب جاتا ہے آس کا سورج، جانے والے نہیں پلٹتے ہیں، میری تقدیر کے ستارے بھی، میری تقدیر کے ستارے بھی، ان کے ماتھے پہ ہی چمکتے ہیں، جب بھی آتی ہے یاد ان کی مجھے، جب بھی آتی ہے یاد ان کی مجھے، دل میں شعلے سے کیوں لپکتے ہیں، اور مگتا ہے ہم نے جس کو بلا دیا امجد، ہم نے جس کو بلا دیا امجد، میرے خوابوں میں آن بستے ہیں، آئینہ رو برو جو رکھتے ہیں، خود کو سب سے حسین سمجھتے ہیں۔ بہت خوب جناب، امجد بھائی سے یہ ہماری درخواست تھی، انہوں نے سنایا۔ ہم جلدی سے چاہیں گے کہ انجم شہزاد صاحب سے بھی ایک غزل سن لیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، تو ہم چاہیں گے کہ چند اشعار اگر ہمیں سنا دیں۔ ضرور، غزل کی کچھ میں سناتا ہوں۔ تم سے جو محبت ہے واہ، دل کو تو دھڑکنا، واہ کیا بات ہے، یہ بڑی خوبصورت غزل ہے جناب، توجہ کیجیے گا جی۔ تم سے جو محبت ہے دل کو تو دھڑکنا تھا، پھولوں کی تجارت میں کانٹوں سے الجھنا تھا، تم سے جو محبت ہے دل کو تو دھڑکنا تھا، پھولوں کی تجارت میں کانٹوں سے الجھنا تھا، اور جاتے ہوئے لوگوں کو آواز تو دینی تھی، جاتے ہوئے لوگوں کو آواز تو دینی تھی، آنسو بھی بہانے تھے، قدموں سے لپٹنا تھا، جاتے ہوئے لوگوں کو آواز تو دینی تھی، آنسو بھی بہانے تھے، قدموں سے لپٹنا تھا، اور پھر شام ڈلے اس کی یادوں نے ستایا ہے، پھر شام ڈلے اس کی یادوں نے ستایا ہے، یہ آگ تو جلنی تھی، لاوا تو پگھلنا تھا، پھر شام ڈلے اس کی یادوں نے ستایا ہے، یہ آگ تو جلنی تھی، لاوا تو پگھلنا تھا، اور اس راہ میں دیواریں اس راہ میں تنہائی، اس راہ میں دیواریں اس راہ میں تنہائی، کس موڑ اترنا تھا، کس راہ پہ چلنا تھا، جزاک اللہ۔ کس راہ میں دیواریں اس راہ میں تنہائی، کس موڑ اترنا تھا، کس راہ پہ چلنا تھا۔ انجم بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم آپ کو روکنا چاہیں گے کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت قلیل ہے، لیکن آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اس پروگرام میں آ کے اس کو رونق بخشی، اور ہم آپ چاہیں گے کہ آپ لوگ اسی طرح ہمارے پروگرام میں آتے رہیں اور اس کی رونق بڑھاتے رہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بزم سخن نے اپنی روایت کو برقرار رکھا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے میں پھر جوائن کیجیے گا، ہم کسی نئے شاعر کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ آداب عرض ہے۔